وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56-57 حصہ اول درس نمبر 13-20. آج کا موضوع: کیا ہم عملی طور پر دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو. سامنے کرام، سورہ کہف آیت نمبر 56. لفظی ترجمہ: وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈر سنانے والے بنا کر. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ. اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ باتوں کے سہارے جھگڑا کرتے ہیں. لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ. تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. اور وہ میری آیاتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہزوا، ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا، یعنی میرے آیات جو احکامات ہیں اور جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اس کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی نشانیاں یاد دلائی گئیں. فَأَعْرَضَ عَنْهَا. تو اس نے ان سے روگردانی کی. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. اور ان بد اعمالیوں کو بھول گیا جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے تھے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً. بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں. أَن يَفْقَهُوهُ. کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور ان کے کانوں میں گرانی یعنی بوجھ پیدا کر دیا ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے.
اہم آیت ہے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ دیکھیں، جیسے کہ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بھجوایا ہے، یعنی جو لوگ رسول کی بات کو مان لیں ان کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جو انکار کر دیں ان کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو اب دیکھیں، میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہم آپ کتابوں میں پڑھیں گے یا کسی آپ کو یہ اپنے لیے نہیں لگیں گی کہ یہ ہمارے لیے ہیں آیت۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ہمارے لیے تو بس خوشخبری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب تو کافر مراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سورہ کہف کا نزول جو ہے مکے میں ہوا تھا، اور مقامی طور پہ اس کے مخاطب جو تھے وہ کافر تھے وہاں کے، لیکن کیا کیجئے کہ وہ تمام صفات مشرکانہ اور صفات کافرانہ ہم میں موجود ہیں۔ دیکھیں، ہم حق سے انکار کرنے والے ہیں، توحید کو نہ ماننے والے ہیں، اور رسالت کے پیغام کو ہم قبول نہیں کرنے والے، یعنی یہ تینوں چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، عملی طور پر ہم اس سے انکاری ہیں۔ دیکھیں، بالکل سادی سی بات ہے، ہمارا یقین تو ظاہر پر ہے، دنیا پر۔ ہم لوگ دنیا کے لیے زندہ ہیں، اور ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں۔ ہمارے منصوبے، ہماری امیدیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہماری توقعات، یہ ساری دنیا سے وابستہ ہے۔ دنیا ہی کے حاصل ہونے پہ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، دنیا کے نقصان پر آپ غم محسوس کرتے ہیں، اور دنیا ہی کے اہم منصوبے بناتے رہتے ہیں عملی طور پہ۔ تو بس میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کو اپنے لیے، اس میں اپنے لیے نصیحت دیکھیں، اس کی ہر آیت میں اپنے لیے نصیحت دیکھیں، اور اما لکا و اما علیکا، قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن پر عامل ہیں، کوئی ایسی آپ اگر کہیں گے تو وہ جھوٹ ہوگا۔ ہم لوگوں نے قرآن کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی اس سے اعراض کر لیا ہے۔ آج قرآن ہمارا امام نہیں ہے، ہم خود اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بات ذرا آپ دیکھ لیں نا، مطلب اس کو آپ محسوس کریں۔ دیکھیں، میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں تو اس لیے میرا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اس میں دیکھیں، آپ یہ قرآن آپ کے حق میں بول رہا ہے یا آپ کے خلاف بول رہا ہے۔ اب یہ جو آیات ہیں یہ تو ساری کی ساری ہمارے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، انہوں نے میری احکامات اور جو وعید ہے اس کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ آج آپ مجھے سچائی سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج کا معاشرہ، آج کے لوگ انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بھی اللہ کے قرآن کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، پھر جو کچھ بھی ہمیں بیان ہو رہا ہے ہم اسے مذاق سمجھتے ہیں، اسے ہم سیریس نہیں لیتے۔ دیکھیں، دوزخ کے عذابات کا تذکرہ ہے قرآن میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریحات کی ہیں، اور جنت کا بیان ہے، بہت اچھا بیان ہے، بہت اعلیٰ نعمتیں ہیں، بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے، حسنت مرتفقہ، حسنت مستقر و مقامہ، بہت اچھا ہے ٹھہرنے کی جگہ، تھوڑی دیر کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی۔ لیکن یہ ساری باتوں پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب عملی طور پہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ یعنی جو اعمال ہمارے ہیں، جن اعمال میں ہم مبتلا ہیں، اعمال میں کون سے مبتلا ہیں؟ ہم دنیا داری میں مبتلا ہیں، ہماری منزل دنیا ہے، اور ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے، ہمارا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے،
اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، نہ اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں افراد کے حساب سے بھی اور پوری امت کے حساب سے بھی اللہ کی رضا کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کی بری طرح ناشکری میں مصروف ہیں۔ دیکھیں یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، اور یہ ایسا یعنی ایک ایسی مہلت ہے یہاں کچھ کر گزرنے کی کہ دوبارہ یہ مہلت آپ کو نہیں ملے گی۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس زندگی کے بعد یعنی موت کے بعد ہمیں جو زندگی ملے گی وہ ابدی زندگی ہے، اور اب ہم یعنی موت جو ہے وہ آخرت کا آغاز ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ یعنی ویسے تو زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، یعنی اعمال کے ساتھ ہی اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، مکمل نتیجہ تو روز قیامت کو آئے گا اور مکمل جزا یا سزا تو روز قیامت کو ہمیں ملے گی، لیکن زندگی اور قبر ان دونوں میں جزائے اعمال کی شروعات ہو جاتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں آپ۔ اچھا، جب آخرت میں جائیں گے ہم لوگ تو وہاں کیا ہوگا؟ ایک ٹولی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، آخرت میں یا تو شدید عذاب ہوگا یا بخشش ہوگی اللہ کی۔ آج کا مسلمان تو بخشش کے قابل ہے ہی نہیں، یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں۔ کیوں؟ کہ اس نے مشرکانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا معبود اللہ نہیں ہے، اس کا مقصود بھی اللہ نہیں ہے، معبود بھی اللہ نہیں ہے، محبوب بھی اس کو اللہ نہیں ہے، اور مطلوب بھی اس کو اللہ نہیں ہے آج کے مسلمان کو۔ اچھا، تو جب آپ آخرت میں لوٹیں گے تو وہاں شدید عذاب کے سوا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ پیغمبر کی شفاعت، وہ تو گناہگار مومنوں کے لیے ہے، ہم تو صاحب ایمان ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں تو ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، وہ تو آپ بات چھوڑ دیں، آپ وہ شفاعت اور اللہ کی بخشش وہ تو ایماندار مومنوں کے لیے جو گناہگار ہیں اور ایماندار ہیں۔ اللہ تو دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ غلط فہمی ہمیں کیا ہے؟ کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ کہ ہماری شفاعت ہوگی۔ غلط فہمی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا۔ کیوں؟ کہ ہم رسول کی امتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آپ نہیں ہے، نہ آپ مومن ہیں نہ حضور کی سچے امتی ہیں۔ ہاں، وہ امت ہے، امت دعوت ہیں ہم، کہ حضور کی دعوت ہم تک پہنچی ہے لیکن ہم اسے قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کو قبول کرنے سے انکاری ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں ابھی بھی اور قیامت کے روز بھی۔ مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اچھا، ہو کیا رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا آیاتی وما انذروا ہزوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے میرے احکامات، آیات، میری نشانیاں اور جو وعید ہمیں سنائی گئی ہے اس کو ہم نے مذاق بنا لیا۔ دیکھیں، مذاق اس وقت بنتا ہے جب کہ آپ ایک بات پر یقین نہ کریں۔ مثال کے طور پہ ایک بیمار ہے، اس کو ڈاکٹر نے دوائیوں کا ایک تھیلا پکڑا دیا، اس نے پیسے بھی دے دیے، نسخہ بھی لے لیا، مان بھی لیا، ہاں ٹھیک ہے میں بیمار ہوں، علاج کروانا ہے۔ لیکن جب وہ دوائیاں گھر پہ لے آتا ہے، 10,000 روپے کی دوائیاں آئیں اور
5,000 روپے ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ اور ڈاکٹر کی فیس میں لگ گئے، 15,000 روپے وہ خرچ کیا ہے، آدمی بیمار ہے، نہایت بیمار ہے. اب دوائیاں نہایت کارگر ہیں اور ٹو دی پوائنٹ ہے، لیکن وہ گھر میں آ کے وہ مریض وہ دوائیاں کا لفافہ کھول کے اس کی بوتلیں وغیرہ نکال کے اس سے بچوں کو ساتھ بٹھا کے اس سے کھیلنے لگتا ہے. اس سے کھیلنے لگتا ہے. قرآن اور اسلام اس کو تو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. مذاق کا کیا مطلب؟ آپ اسے اپنے عمل میں نہیں لا رہے، آپ اس پر عمل نہیں کر رہے، اور آپ اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. قرآن کیا ہے؟ یہ تو نسخہ شفا ہے، اور شفاء للناس، شفاء لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء. لیکن دیکھیں، شفا تو ہمیں شفا اس وقت ہوگی جب ہم اس پر عمل کے تقاضوں کو پورا کریں. یہ تو ہدایت ہے. ہم من حیث القوم اور من حیث الافراد اس قرآن سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی ایسی قابل تحقیق بات ہی نہیں ہے کہ آپ دوربین لے کے دیکھیں گے کہ بھئی کہاں عمل نہیں ہو رہا. عمل تو کسی بات پر نہیں ہو رہا. سب سے پہلے جو کلمہ طیبہ ہے، جو پہلی بات ہے، جو وعدہ ہے ہم اللہ سے کرتے ہیں زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے تقاضوں کو نہ تو آپ جانتے ہیں، اور نہ اس پر اگر جان بھی گئے اس پر عمل کے لیے ہم تیار نہیں. مسئلہ یہ ہے، اگر جان بھی گئے پھر بھی ہم اس کے تقاضوں پر عمل کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اچھا، اس میں جو پہلی آیت ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. رسول کیوں آتے ہیں؟ جہاں اور ان کی ڈیوٹیاں ہیں، اور جو دعوت کی ڈیوٹیاں ہیں اور وغیرہ وہ تو بیان ہوتی ہیں، لیکن یہاں صرف دو باتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اسی کی میں بات کرتا ہوں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. دیکھیں، اب یہ ہے نا کہ خوشخبری کس بات کی؟ دیکھیں، دنیا اگر یعنی موت کے ساتھ اگر زندگی کا اختتام ہو جاتا اور اس کے بعد دوسری زندگی نہ ہوتی، نہ برزخ کی اور نہ اس کے بعد، اور اگر ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا تو پھر تو کوئی اتنی پریشانی کی بات نہ تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ دراصل ایک مہلت ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ آسمان سے اتارا گیا ہوں. آسمان سے آئی ہے ہماری روح، اور یہ روح جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ 120 دن کے بعد وہ اس جسم میں ڈالی جاتی ہے، اور روح ہماری تو موجود ہوتی ہے پہلے سے، لیکن 120 دن کے بعد وہ آتی ہے. اور پھر جب اب یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک مہلت ہے، اور دنیا دارالامتحان ہے. اگر قرآن کی زبان میں میں بات کروں تو یہاں آپ کا امتحان ہے. یہ امتحان، اس کے لیے آپ یہاں تیاری کریں، امتحان دیں، اور اگر آپ نے اس نظریے سے زندگی گزاری اور اس کے پھر تقاضے پورے کیے، پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے. دیکھیں، خوشخبری، ایک بچہ امتحان دینے کے لیے جائے، دنیا کے امتحان کی میں بات کروں، ایک بچہ اگر امتحان گاہ میں، ایگزامینیشن ہال میں جائے، پیپر لے، کویسچن پیپر لے، آنسر شیٹیں لے، لیکن اس میں وہ پرچہ جو ہے وہ انگلش کا ہے یا سائنس کا ہے
یا ریاضی کا ہے، لیکن وہ ڈرائنگ بنانی شروع کر دے اور بہت اچھی ڈرائنگیں بنا لے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اسی طرح ہر پیپر، یعنی ہفتے کا ایگزام ہے یا 2 ہفتے کا جتنا بھی ہے، ہر ایگزام میں وہ ٹو دی پوائنٹ کوشچن آنسر نہیں لکھتا، جو پوچھا جاتا ہے وہ لکھتا نہیں ہے، بس اپنے آپ سے کوئی خوش خطی کر کے چلا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کو کتنے مارکس ملیں گے؟ اس نے تو وہ پرچے کو، یعنی اس کو امتحان سمجھا ہی نہیں، بس ایک شغل اپنے لیے ڈھونڈ لیا، کبھی گانے لکھنے شروع کر دیے اور کبھی ڈرائنگ بنانی شروع کر دی، کبھی کوئی سینریاں بنا رہے، کبھی پرندوں کی تصویریں، کبھی پھولوں کی تصویریں۔ وہ امتحان جو ہے، یہ ٹھیک ہے امتحان گاہ میں تو موجود ہے، لیکن یہ امتحان تو نہیں دے رہا۔ اسی طرح دیکھیں، ایک سادہ سی بات آپ نوٹ کر لیں کہ ہم اس امتحان گاہ میں تو موجود ہیں، لیکن ہم امتحان تو نہیں دے رہے۔ ہم تو جو جوابات، جو سوالات ہیں یا جو جوابات دینے ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہے کیا، یہ معاملہ کیا ہے۔ اور دیکھیں، ہماری تو بڑی بری مثال ہے، ہم نے تو زندگی کو غلط سمجھ لیا ہے، عیش و آرام، زندگی عیش و آرام کے لیے آپ گزارتے ہیں، یہ آپ اتنی رشوتیں لیتے ہیں، اتنی کرپشن کرتے ہیں، دنیا کی ہوس ہے آپ کو، تو اس کا کیا مطلب کہ آپ نے دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے۔ اب آخرت کو فراموش کر کے اگر آپ دنیا کی زندگی گزار بھی رہے ہیں تو آخرت کا حصہ تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات دیکھیں، میں قرآن پاک سے کہہ رہا ہوں آپ کو، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم۔ جو عاجلہ کا طلبگار ہے، من کان یرید العاجلہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے دے تو دوں گا، عاجلہ دے دوں گا، اس کو دنیا دے دوں گا، جس کو دوں، جس کو چاہوں اور جتنا چاہوں، لیکن چونکہ یہ آخرت کا طلبگار نہیں ہے اور آخرت اس کے ذہن میں نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ یہی مثال 100% ہم پر فٹ آتی ہے۔ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا ہی کے لیے ہماری تمام کوششیں دنیا کے لیے وقف ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ بس رہے ہیں وہ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ والے نہیں ہیں، نہ اللہ ان کی منزل ہے، نہ وہ اللہ کو منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو آخرت کے تو دیکھیں، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے۔ ہم دنیا کے طلبگار ہیں، ہم آخرت کے طلبگار نہیں ہیں۔ آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ 100% ہمارا آج من حیث القوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، دنیا پر ایمان ہے۔ دنیا آپ دیکھ لیں، دیکھیں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آخرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ میڈیا، صحافت کو دیکھ لیں، آخرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ۔ اپنی انتظامیہ کو دیکھ لیں، آخرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنی ریاست کو دیکھ لیں، جو حکومت ہے اس کو آپ دیکھ لیں، آخرت کا کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ اپنی سیاسی جماعتوں کے منشوروں کو دیکھ لیں، اسلام کا بس سرسری طور پہ اسلام کا نام استعمال ہوتا ہے، ہم ایسا کریں گے، ہم ایسا کریں گے، کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ اور آپ کو دنیا کے لارے لپے دے کے آپ سے ووٹ لیا جاتا ہے۔ آج عمران خان مسند وزارت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ کن وعدوں کی بنیاد پر انہوں نے ووٹ لیا ہے۔ 90 دن کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، 100 دن میں تو لے بھی آئیں گے۔ تو یہ سب ان کی کارگزاری آپ کے سامنے ہے، لیکن بجائے کوئی تبدیلی کے حالات مزید خراب کر دیا انہوں نے۔ خیر وہ تو ان کے اہل بھی نہیں تھے نا، وہ مطلب کوئی تجربہ نہیں تھا، کوئی لوگ نہیں تھے، سارے آپ دیکھ لیں
بہرحال میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ مذہبی نہ سیاسی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں تو ویسے ہی آپ کو یعنی آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے ہم خوش ہوتے ہیں۔ روٹی کپڑا اور مکان کس کا نعرہ تھا؟ یہ بھٹو کا نعرہ تھا۔ اور عمران خان وہ یا نون لیگ یا جو بھی تھی، وہ کہتے تھے لاہور کو ہم پیرس بنا دیں گے، غیر مسلموں کا شہر بنا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان کا مطلب تو یہ نہیں تھا کہ ہم غیر مسلم ہو جائیں گے، بہرحال دنیا کی بات کرتے تھے۔ کوئی بھی یعنی آپ دیکھ لیں، یہ تو ہماری پرانی تاریخ ہے۔ جو بادشاہت تھی انڈیا میں، جو آپ رہے ہیں، آپ کی بادشاہت رہی ہے، وہ تو اسلامک حکومت نہیں تھی، وہ بادشاہ تھے بس۔ اگر وہ دعوت الخیر دیتے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلا دے، اور یہ منصب ہے اسلامی حکومت کا، تو آج کفر نہ ہوتا یہاں پہ، آج اسلام کا بول بالا ہوتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں انڈیا میں ہماری تاریخ رہی ہے مسلمان بادشاہوں کی، لیکن وہ کیا کیا؟ کوئی بیوی کے لیے تاج محل بنا دیا، اور کچھ اپنے مقبرے بنا دیے، کچھ گارڈن بنا دیے۔ کیا کام تھا ان کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اکبر نے کام کیا کہ ایک نیا دین ایجاد کر دیا، دین الہی۔ ان کے ساتھ جو بھی علماء تھے اس وقت کے، ان کے ساتھ مشورے سے دین الہی بنا دیا۔ وہ آپ کو تفصیل معلوم ہے اس کی۔ تو مسئلہ جو ہے دیکھیں، یہ میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں، ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین۔ انسان جب، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے، یا تو یہاں وہ خوشخبری کا اپنے آپ کو مستحق قرار دے دے گا، ایک بات، یعنی ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ رسول کی دعوت کو قبول کر کے اور اس کے تقاضوں پر عمل کر کے وہ اپنے آپ کو خوشخبری کا مستحق بنا لے گا۔ اور اگر رسول کی دعوت سے کسی نے انکار کر دیا یا اقرار کر لیا لیکن اس کے تقاضے پورے نہ کیے اور دین کو ایک مذاق سمجھ لیا، تو اس کے لیے پھر دوزخ ہے۔ یہ بات ذرا صحیح طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ آیت نمبر 56 میں دو حیثیتیں رسول کی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یا تو یہ خوشخبری دینے والا ہے یا برے انجام سے ڈرانے والے ہیں۔ انسان، آخری بات میں کہہ رہا ہوں، انسان اگر اللہ کو بھلا کے زندگی گزارے اور دنیا کو مقصود بنا لے اور دنیا کے لیے زندگی گزارنا شروع کر دے اور من چاہی زندگی گزارے اللہ کی رضا کو فراموش کر کے، تو یہ شخص حقیقی کافر ہے، حقیقی مشرک ہے اور پکا منافق ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے تو پھر یہ پکا منافق ہے، کیونکہ جو کلمہ یہ پڑھتا ہے اس کے تقاضے نہ تو یہ جانتا ہے اور نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر جان بھی گیا تو پھر وہ تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں تلاوت کرتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى
فلن يهتدوا اذن ابدا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں، اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔